अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पर्दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, माह रमज़ान कैसे गुजारें, इस दर्स के 29वें एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये गुलामी पेश कर लेते हैं। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पर्दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा पूरी तेज़ी के साथ हमारे और आपके सामने से गुजर रहा है। इस आखिरी अशरे की 3 ताकरातें हमारे सामने से रुखसत हो चुकी हैं और अभी 2 ताकरातों का आना बाकी है। 21, 23, 25, 27 और 29। आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन ताकरातों में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो, और फरमाया गया लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों की रातों से अफजल है। उलमा इकराम की अपनी मुख्तलिफ तहकीक है। बाज़ लोगों ने कहा कि 21वीं शब क़द्र है, बाज़ ने कहा कि 23वीं शब क़द्र है, बाज़ 25वीं की तरफ गए हैं। अक्सरियत जो है, जिनमें खुद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, आपने 27वीं शब को शब क़द्र फरमाया है। और बहुत सारे उलमा इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि कोई एक शब यानी कोई एक तारीख फिक्स्ड नहीं है, बल्कि शब क़द्र तारीख बदल बदल कर आया करती है। यानी किसी साल 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27 और कभी 29। बहरहाल 3 ताकरातें गुजर चुकी हैं। आज मगरिब के बाद हम और आप 27वीं शब में दाखिल हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पर्दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, आप जानते हैं कि जब भी ऐसी बड़ी रातें आती तो हमारी मसाजिद के अंदर रौनक होती, चहल पहल और आने जाने वालों की भीड़ भाड़। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मसाजिद में आने जाने की इजाज़त नहीं है, तो हमें लैलतुल क़द्र अपने घर में गुजारना है। बहरहाल ऐसा न हो कि अगर मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं तो आराम से सोते रह गए और लैलतुल क़द्र हमने इसकी कद्र ना की, हमने इसमें इबादत ना की। इसलिए आज के दर्स में इंशाअल्लाह फ़कीर आपके सामने अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हाफिज़ व कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब की किताब माह रमज़ान कैसे गुजारें से शब क़द्र के फ़ज़ाइल बयान करेगा। आइए हम और आप शब क़द्र के फ़ज़ाइल समाअत करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पर्दीवानों, शब क़द्र की फ़जीलत कुरान व हदीस से सराहतन साबित है। यानी कुरान मुक़द्दस और हदीस मुबारका से ये वाज़े तौर पर साबित है कि ये कितनी फजीलत वाली रात है। शब क़द्र अज़मत व तक़दीस, फ़ज़ाइल व कमालात का मख़ज़न है। शब क़द्र को तमाम रातों पर फ़ौक़ियत हासिल है, क्योंकि इस रात में रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। और शब क़द्र की अहमियत का अंदाज़ा इससे बखूबी लगा सकते हैं कि खालिक़ लैल व नहार ने उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में मुकम्मल सूरत नाजिल फरमा दी है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। जिसका मफ़हूम है, बेशक हमने उसे शब क़द्र में उतारा। तुमने क्या जाना कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। सुभान अल्लाह। इसे शब क़द्र क्यों कहते हैं? वजह तस्मिया क्या है? मुफस्सिर शहीर हजरत अल्लामा पीर करम अली शाह अज़हरी इमाम ज़हरी का कौल नकल फरमाते हुए लिखते हैं, इसका नाम लैलतुल क़द्र अज़मत व शराफत की वजह से रखा गया है, क्योंकि आमाल स्वालिहा अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त होते हैं। अल्लामा करतबी ने इस रात को लैलतुल क़द्र कहने की वजह यूं बयान की, फरमाते हैं शब क़द्र इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
اس میں بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑے قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت پر نازل فرمایا ہے۔ شب قدر حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وجہ تسمیہ سماعت کی کہ اسے شب قدر کیوں کہتے ہیں، اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس کے تعلق سے سماعت کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص محض ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے، یعنی اس رات نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہے، تو خدائے غفار ایسے شخص کے پچھلے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور رہے کبائر تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس بات کو میں پھر سے واضح کر دوں، حالانکہ پہلے بھی میں یہ بتا چکا، جہاں فرمایا گیا کہ فلاں نیکی کرنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں عمل کرنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہاں گناہوں کی معافی سے مراد صغائر ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ وہ جو کبیرہ گناہ ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو صراحتاً حرام و ناجائز قرار دے دیا گیا۔ کبیرہ گناہ صرف نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ کبیرہ گناہ سچی توبہ کی برکت سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ نیکیوں کی برکت سے صغیرہ گناہ بن توبہ کے خود بخود معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے یقین کے ساتھ عبادت کرے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں تمام گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شب قدر کون سی رات ہے یہ متعین نہیں ہے، البتہ حدیث مبارکہ میں یہ بات وارد ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27، 29ویں راتوں کو شب بیداری کریں، ان راتوں کو قیام و تلاوت، ذکر و درود میں گزاریں۔ اگر ذمے کوئی قضا نماز باقی ہے تو قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ ان راتوں میں شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہ فکسڈ نہیں ہے کہ یہ رات ہے یا یہ رات ہے یا یہ رات ہے، تو چاہیے کہ تمام راتوں میں کچھ نہ کچھ دیر اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر کسی پر قضائے عمری باقی ہے تو وہ ان راتوں میں نوافل کی کثرت نہ کرے، بلکہ وہ قضائے عمری ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس ایپیسوڈ میں پھر سے ایک بار آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا گیا جس بندے پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ ایسی بڑی راتیں جب مل جائیں تو قضائے عمری ادا کرنے کی سب سے پہلے کوشش کریں۔ لوگ پرچے لے کر 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت اس ترتیب سے اس سورے کے ساتھ میں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ قضائے عمری پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں دوسری حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہی ہے، اور الفاظ قرآن سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ مثلا سورۃ القدر میں لیلۃ القدر 3 جگہ ارشاد ہوا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور 9 کو 3 سے ضرب دینے پر حاصل 27 ہوتا ہے۔ تو اکثر علماء نے کہا چونکہ اس سورے کے اندر لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ 9 حرف ہیں، اب ان کو آپس میں اگر 9 into 3 کیا جائے تو 27 ملتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ شب قدر کی علامتیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے گویا چاند چڑھا ہوا ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاؤں سے نہیں نکلتا، بلکہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
مذکورہ حدیث شریف میں جو شب قدر کی علامتیں بیان کی گئی ہیں ان کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنا بالکل آسان ہو گیا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مذکورہ علامتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شب قدر کو تلاش کریں اور اس میں خوب دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمتیں آخر واضح کیوں نہیں کر دیا گیا کہ یہی شب قدر ہے؟ اب امیر سنی دعوت اسلامی اسے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس غرض سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اس کا اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آئے تھے کہ کون سی شب قدر ہے، یعنی تعین ہو چکا تھا، لیکن دو مسلمانوں میں آپس میں اس وقت جھگڑا ہو رہا تھا کسی بات کو لے کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی جو تاریخ تھی وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شب کون سی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مذکورہ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا آپس کا جھگڑا کس قدر برا عمل ہے۔ اس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے تعین کو اٹھا لیا، یعنی کون سی رات لیلۃ القدر ہے اس کی تخصیص تو ہو گئی تھی لیکن اس کو اٹھا لیا گیا۔ آپ سوچیں کہ اس سے ہمارا اپنا نقصان ہوا، تو جھگڑے سے نقصان ہوتا ہے، اس میں کبھی نفع نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ابھی اس باب میں بہت ساری باتیں باقی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ہم اس عنوان کو سمیٹتے ہیں بس چند آخری باتیں عرض کر کے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ 27ویں شب ہی کو شب قدر مانتے ہیں اور باقی تمام راتوں میں یہ عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا الزام ہے حنفیوں پر۔ کہاں ہمارے علماء نے بھلا منع کیا کہ باقی راتیں آپ نہ جاگیں؟ ہاں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ تعین جو کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم 27ویں شب فکس کر دی گئی، تو جو لوگ نہیں جاگتے ہیں کسی رات میں وہ اس لالچ میں 27ویں شب عبادت تو کر لیں گے۔ اگر 27ویں شب وہ جاگیں گے، لیلۃ القدر نہ بھی ہوئی تو بھی ماہ رمضان کی ایک شب بیداری کرنے کا ثواب تو ان کو مل جائے گا، عبادت کا ثواب تو ان کو مل جائے گا۔ اگر یہ تعین ہمارے بزرگوں نے نہ کیا ہوتا تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا۔ بعض سست لوگ، کاہل لوگ کیا کرتے، وہ کہتے کہ اگر میں 21ویں کو شب قدر سمجھ کر جاگتا ہوں اور 21 کو نہ ہوئی 23 کو ہوئی تو میرا 21 کو جاگنا بیکار ہے، چلیے میں اگر 23 کو جاگ لیتا ہوں اور 25 کو ہوئی یا 27 کو ہوئی تو میرا 21 اور 23 دونوں جاگنا بیکار ہے، اور اگر میں 25 کو جاگتا ہوں اور 27 کو جاگتا ہوں اور 21 اور 23 کو شب قدر گزر چکی ہے تو میرا یہ جاگنا بھی بیکار ہے۔ تو یہ سوچ کر ہماری اکثریت جو ہے وہ کسی شب بیداری نہ کرتی، عبادت نہ کرتی، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے اعتبار سے تعین کر دیا کہ کوئی 21 کو بھلے جاگ لے، کوئی 23 کو اگرچہ جاگ لے، کوئی 25 یا 27 یا 29 کو جاگ لے، کم سے کم ماہ رمضان کی ایک رات تو ایسی ہوگی جب سونے میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزرے گی، مصلی پر گزرے گی، تلاوت میں گزرے گی، ذکر و اذکار میں گزرے گی۔ تو اس بہانے کم سے کم بندے مومن ایک شب تو شب بیداری کر لی جاتا ہے۔ اگر اوپن کر دیا گیا ہوتا اور یہ تعین نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہماری اکثریت آج جو لیلۃ القدر میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، آج 27ویں شب میں جو مساجد میں آتے ہیں وہ نہ آتے اور وہ کہتے کہ آ کر مطلب کیا ہے، میں 5 راتیں تو جاگ نہیں سکتا، ایک آدھ ہوتی تو اگرچہ جاگ لیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ایسے فتنوں، ایسے حربوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 21 کو بھی جاگیں، 23 کو بھی جاگیں، 25 کو بھی جاگیں، 27 کو بھی جاگیں، 29 کو بھی جاگیں، منع نہیں ہے۔ اور بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور ان راتوں میں عبادت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ان تمام طاق راتوں میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو گویا حضور کے فرمان پر عمل کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ تمام طاق راتوں میں وہ عبادت کرے، اور اگر نہ کر سکے وہ
تو कम से कम 27वीं शब तो इबादत करने की कोशिश करें। ये तमाम बातें इसलिए पेश की गई क्योंकि आज मगरिब के बाद हम और आप 27वीं शब में दाखिल हो जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आज की रात जितना अल्लाह तौफीक अता फरमाए इबादत और रियाजत की कसरत करें, नवाफिल की, क़ज़ाए उम्री की, तिलावत की, ज़िक्र व अस्कार और दुरूद व सलाम की कोशिश करें। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के परदीवानों, आज लैलतुल क़द्र की निस्बत से इंशाअल्लाह हमारे SDI चैनल की तरफ से एक स्पेशल ट्रांसमिशन होगा, एक खास प्रोग्राम होगा शब कद्र के ताल्लुक से, जो रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जारी वो सारी रहेगा। नाते नबी भी होंगी, इस रात के फजाइल भी होंगे, इबादत और रियाजत का जिक्र भी होगा, तकवे की बात भी होगी, तौबा का तस्करा भी होगा। आप तमाम से गुजारिश है रात 11 से लेकर 2 बजे तक हमारे साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इल्म भी हासिल करें और नामे अमाल में नेकियां भी लिखवाएं। आइए अब सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आसिफ इकबाल साहब ने पूछा है, क्या मरहूम के नाम पर इसाले सवाब के लिए मिस्कीन को खाने में मछली और साग पका कर दे सकते हैं, क्योंकि बाज लोग इसको देने के लिए मना करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के परदीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ हो, आप इसाले सवाब के नाम पर, फातिहा ख्वानी के नाम पर, लंगर के नाम पर, बुजुर्गान दीन के नाम पर हो या आम मुसलमानों के नाम पर हो, हर हलाल और जायज चीज पर फातिहा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जो पहली हदीस मुबारका मिलती है इसाले सवाब के ताल्लुक से, वहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को उनकी वालिदा के इसाले सवाब के लिए कुआं खुदवाने का हुक्म दिया था। अब यहाँ कुआं खुदवाने से मुराद पानी है, तो जब पानी को इसाले सवाब किया जा सकता है तो बिरयानी को क्यों नहीं किया जा सकता है, पुलाव को क्यों नहीं, जर्दे को क्यों नहीं, हलवे को क्यों नहीं और मछली को क्यों नहीं। जब रोजमर्रा की जिंदगी में मछली का खाना, साग का खाना जायज है, तो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी इसको पकाकर गरीब गुरबा को खिलाना जायज है, कोई मसला नहीं। किसी बुजुर्ग का उर्स हो या हमारे आम मरहूमीन का तीजा हो, 8वां 10वां हो, 40वां हो, बरसी हो, हर हलाल जायज चीज पर फातिहा कर सकते हैं। एक बात और वाज़ेह कर दूं, ये जो हमने औलिया इकराम के नाम पर अलग अलग डिशेस बांट रखा है, इसकी भी अपनी कोई असल नहीं है। जैसे इमाम हुसैन हो तो उनके नाम पर या तो खिचड़ा हो या तो शरबत हो, अगर गरीब नवाज के नाम पर कर रहे हो तो खीर पूरी होनी चाहिए, इमाम जाफर सादिक के नाम पर करो तो खीर पूरी और मिट्टी ही का बर्तन होना चाहिए, अगर गौसे आजम के नाम पर करो तो मुर्गा ही होना चाहिए, पुलाव ही होना चाहिए। हमने अलग अलग बुजुर्गों के नाम पर जो डिशेस बांट रखी है, इसकी भी कोई असल नहीं है। हर हलाल जायज चीज पर फातिहा कर सकते हैं, आम मुसलमानों के लिए हो या बुजुर्गाने दीन के लिए हो। नाजिया खातून ने सवाल किया, हजरत ये बताएं कि औरत अकेले तरावी की नमाज पढ़ सकती है? जी हाँ, औरत अकेले तरावी की नमाज पढ़ सकती है और औरत को पढ़ना चाहिए। मैंने ये गालिबन पिछले एपिसोड में बताया था कि जैसे मर्दों पर 20 रकात नमाज तरावी का पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा, वैसे ही औरतें जिन दिनों में रोजा रखती हैं, यानी जिन दिनों में वो पाक व साफ हों और रोजा रखती हों, उन रातों में 20 रकात नमाज तरावी का उनके लिए भी पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है। अमीरुल खान साहब ने पूछा है कि हजरत नमाज में हंसी आए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी वैसी हरकतें करते हैं कि नमाज में हंसी आ जाती है, तो नमाज होगी कि नहीं? याद रखें, अगर हालत नमाज में कोई हंसा और आवाज इतनी बुलंद हुई कि आसपास वालों ने भी उसके हंसने की आवाज को सुना, तो नमाज भी जाती रही और उसका वजू भी जाता रहा। वो जाए, वजू करके नए सिरे से वापस आए और नमाज को फिर से शुरू करे। याद रखें, इतनी जोर से हंसा कि आसपास वालों ने हंसने की आवाज को सुना, नमाज और वजू दोनों जाता रहा। और अगर आवाज इतनी बुलंद हुई कि सिर्फ खुद उसने सुना, बाकी किसी को सुनाई नहीं दी, तो ऐसी सूरत में सिर्फ नमाज जाती रहेगी, वजू नहीं जाएगा। वो दोबारा अपनी नमाज को शुरू करे। जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो आपकी नजर सजदे की जगह पर होनी चाहिए और आपकी पूरी तवज्जो जो आप पढ़ रहे हैं उस तरफ होनी चाहिए। मसलन सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कोई और सूरह पढ़ रहे हैं, तो आपकी तवज्जो वहां होनी चाहिए। बच्चा दाएं से गुजरे, बाएं से गुजरे, सामने से गुजर जाए, उसकी जरा भी परवाह न करें। आप इस तरह कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। आप देखेंगे चंद दिनों की मेहनत के बाद अल्लाह आपको नमाज में खुशू और खुजू यकीनन अता फरमाएगा। अंसारी समीर साहब ने सवाल किया है कि हजरत ये बताएं, अलविदा जुमा क्या घर ही में पढ़ना है, जैसे कि हमेशा जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, और ईद उल फित्र की नमाज के ताल्लुक से भी बताएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, लॉकडाउन में जितने भी जुमा आए हैं, हमने अपने अपने घरों में जुमा के दिन जुमा के बदले जोहर की नमाज अदा की।
یہی مسئلہ الوداع جمعہ کے لیے بھی ہوگا اور یہی مسئلہ عید الفطر کی نماز کے لیے بھی ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ ایسے حالات جب بھی آتے ہیں ہمارے علماء اکرام پہلے سے ہماری رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ پاتا ہے وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں جمعہ کے دن اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی آپ نمازیں ادا کریں گے، اور وہ بھی بجماعت نہیں بلکہ اکیلے پڑھیں گے، اور وہ بھی آپ کے علاقے کی مسجد میں جمعہ کی جماعت ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ عید کے دن چونکہ عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں اس وقت 4 رکعت یا 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ چاشت کا وقت ہے، آپ چاشت کی نیت سے پڑھیں۔ بہرحال تو اگر آپ عیدگاہ میں جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے گھر میں 4 رکعت 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ اگر نیت تھی عید کی نماز پڑھنے کی لیکن نہ جا سکے مجبوریوں کے تحت، اللہ بن پڑھے آپ کو عید کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اعظم خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں بھی کچھ دن سے فاتحہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، مگر نماز میں جو سورے پڑھتا ہوں وہی آتی ہے، باقی نہیں آتی۔ کیا میں کتاب میں دیکھ کر سورہ بقرہ اور دیگر آیتیں وغیرہ پڑھ سکتا ہوں؟ جی اعظم خان صاحب، آپ سورہ بقرہ، سورہ یاسین شریف یا جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں کتاب میں دیکھ کر بھی اگر پڑھتے ہیں فاتحہ کرتے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بہتر یہ ہے کہ فاتحہ دینے کا طریقہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، نہ راکٹ سائنس سے، بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو اول آخر درود شریف پڑھ کر ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل اللہ احد شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کریں، اور حضور کے وسیلے سے اولیاء اکرام سے ہوتے ہوئے اپنے مرحومین کو اِیصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ آ جائے تو اچھی بات، نہیں آئے تو آپ کتاب سے دیکھ کر بھی فاتحہ کر سکتے ہیں۔ ندیم خان صاحب نے سوال کیا ہے زکوٰۃ کا اماؤنٹ کیا سید گھرانے کی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ اگر ان کی ضرورت ہے تو کیا دینا جائز ہوگا شریعت کی روشنی میں؟ جواب دیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے پہلے بھی اس بات کو واضح کیا تھا، انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ زکوٰۃ کی رقم سید کو نہیں دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں، نابالغ بچے کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح اپنی اصل اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی بیٹا اپنے ماں باپ کو، نانا نانی کو، دادا دادی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح باپ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، ان کے بچوں کو یعنی پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھیں، نہ سید کو، نہ غیر مسلم کو، نہ نابالغ بچے کو، نہ ہی اپنی اصل اور نسل کو۔ اگر سید ضرورت مند ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، آپ کوشش کریں پاک مال سے ان کی خدمت کرنے کی۔ اس کی وجہ کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یقین جانیں یہ سب اللہ نے ان کے نانا ہی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کی زکوٰۃ 25، 30، 50 ہزار بنتی ہے، آپ زکوٰۃ مستحقین کو دیں، لیکن کسی سید کو آپ وہ زکوٰۃ کی رقم نہ دیں۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور مال کا میل نہ دینا ان کو جائز ہے نہ ان کا لینا جائز ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تم مال کا میل انہیں دینے کے بارے میں سوچ کیسے سکتے ہو جن کی طہارت کا ذکر اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے۔ تو اس لیے پرہیز کرنا چاہیے، آپ اپنے پاک مال سے ان کی جتنی ہو سکے خدمت کریں، یقین جانیں اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے گا۔ ہاں، ایک مسئلہ یہاں پر بتا دوں، اگر بچی یعنی وہ لڑکی سید ہے آپ اسے نہیں دے سکتے، اگر ان کا شوہر غیر سید ہے تو آپ ان کے شوہر کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو تو۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ان مسائل کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع سے آخر تک سوالوں کے جواب میں یا درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ قبول فرمائے، اور آج کی اس ہماری محفل پاک کو، آج کی 27ویں شب کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جاتے جاتے عرض کروں گا، آج چونکہ 27ویں شب ہوگی، آپ تمام 11 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک ہمارے ہونے والے اسپیشل ٹرانسمیشن میں ضرور شامل ہونے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ آج ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی آج رات کے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیں، آج کی شب اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس،
لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔